اللہ رب العزت کا انگنت بے شمار مرتبہ شکر ہے جس خالق و مالک نے ہمیں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات محترم، آج نئے شمسی سال کا یہ آغاز ہے 2023 کا۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کی ابتدا اور اختتام اچھا کرنے کی جو ہے وہ تلقین فرمائی اور تربیت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور صحابہ کے ذریعے قیامت تک کے مومنین کے لیے تربیت کا ایک سامان عطا فرمایا کہ کیسے اسلام میں کسی چیز کا اختتام کیا جاتا ہے اور کیسے ابتدا کی جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان نوجوان غیروں کو دیکھتے ہوئے، غیر مسلموں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو دیکھتے ہوئے ان کے اطوار اپنا لیتے ہیں اور ان کے تہوار اپنا لیتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں۔ تو مسلمان جو نیو جنریشن نئے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی میں ترقی ہے، اور ترقی اس میں نہیں، ترقی اس میں ہے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے گئے۔ اسلام میں ترقی ہے اور اسلام میں عروج ہے اور اسلام میں سب کچھ ہے۔ ہم کسی کے تہوار کو کسی کے پیچھے چل کر جو ہے وہ اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت لوگ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم جو ہے وہ انہی کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑو گے۔ مراد کیا تھا؟ صحابہ کرام مراد نہیں تھے، مراد یہ لوگ تھے آج کے جنہوں نے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے پیچھے لگ کر اسی طرح کے کام شروع کر دیے۔ جیسے وہ نئے سال پہ آتش بازی کرتے ہیں، انہوں نے کہا شاید یہی جو ہے وہ آتش بازی کرنا جو ہے وہ درست ہے اور یہی کام کرنا چاہیے۔ اور شہروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ جو رات گزری نیو ایئر نائٹ کے نام پر اس کو منایا جاتا ہے اور اس کے اندر بےہودگی ہوتی ہے۔ جو غیر مسلم کرتے ہیں وہی کام مسلمان کر رہے ہیں۔ شراب نوشی کے ساتھ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ہلڑ بازی کے ساتھ یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور موٹر سائیکلوں سے سلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کر کے یہ جو ہے وہ سال کا اختتام اور سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ رات کے 12 بجے جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرنا، روڈوں پہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سلنسر نکال کر اونچی اونچی آواز سے اس طرح آوازیں کسنی اور شراب نوشی کرنی اور آتش بازی کرنی، ہوائی فائرنگ کرنی، اس کے ساتھ سال کا اختتام اور سال کا آغاز جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی لعنتوں کا سبب ہے، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا مسلمان ان کو دیکھا دیکھی وہی کام جو ہے وہ کرنے شروع ہو گئے۔ حالانکہ اسلام کی تربیت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں یہ سال کا جو ہے وہ آغاز یا اس طرح اختتام تو نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، ہر دن کے ہر نیا دن اس کی نبی علیہ السلام نے دعا جو ہے وہ بتائی کہ ہر نئے دن کا آغاز ہو تو اس طرح دعا مانگا کرو۔ اپنی پیاری شہزادی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی، فرمایا اے میری شہزادی جب دن کی ابتدا کرو تو کیا کہو؟ کہا اللہ رب العزت کی حمد کرو، کہو سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا کرو کہ اللہ رب العزت قادر ہے ہر چیز پر، اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ ساری حمدیں بھی اللہ کے لیے، ساری تسبیحات بھی اللہ کے لیے، اور اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت نہیں کہ وہ نیکی کی طاقت دے یا برائی سے منع کرنے کی طاقت دے۔ ساری طاقتیں بھی اللہ کے پاس ہے اور ساری حمدیں بھی اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ اس طرح آغاز کرنے کا نبی علیہ السلام نے تو فرمایا ہر دن کا آغاز ایسے کرو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس کے کلام کا آغاز کیسے کرنا ہے، اس کے کلام کا آغاز کیسے کرنا ہے؟ فرمایا اس کو سب سے پہلے اللہ اللہ سکھاؤ، اپنے بچے کو
بولنا جب سکھاؤ، مسلمانوں کی تربیت نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمائی. فرمایا آغاز ایسے ہوتا ہے، آغاز کسی چیز کا، بچہ بولنے لگا پہلا کلام اس کا اللہ اللہ ہو، اس کے لبوں پر اللہ اللہ جاری ہو. فرمایا پھر جب اور بولنے کے قابل ہو تو اسے لا الہ الا اللہ سکھاؤ. فرمایا جب اور بولنے کے قابل ہو تو اسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ، اسے پورا کلمہ سکھاؤ. فرمایا سب سے پہلے تمہارے بچے کا کلام اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا جب آخر ہو، یہ سال کا اختتام ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زندگی کا اختتام ہو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ جب تمہارے مردے جو ہے وہ یہ زندہ جو لوگ ہیں جب مرنے کے قریب ہو، تو فرمایا اپنے مردوں کو جو مرنے کے قریب ہے بالکل، اور اس جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے کہ اب ان کے سانس جو ہے وہ اٹک رہے ہیں، تو فرمایا انہیں کیا سکھاؤ؟ فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مردوں کو، مردہ اس لیے کہا کہ وہ مرنے کے قریب ہے، فرمایا ان کو تلقین کرو کیا؟ لا الہ الا اللہ. انہیں بھی لا الہ الا اللہ سکھا. فرمایا ان کے پاس کلمہ اونچی آواز سے پڑھو تاکہ وہ دیکھ کر تمہیں کلمہ پڑھ لے اور اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے. یہ ہے مسلمانوں کا آغاز اور اختتام جو نبی علیہ السلام نے سکھایا. اور نئے سال کی یہ جو ہے وہ دعا اور نئے چاند کی دعا، ویسے تو مسلمانوں کا جو ہے وہ اسلامی سال ہے، قمری سال، چاند والا سال، وہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے. عبادات کے اندر بھی وہ جو ہے وہ اہم ہے. ہماری عبادتیں بھی وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہیں. اور یہ رمضان کے روزے، اسی طرح حج کا، یہ ساری عبادات، زکوٰۃ کا طریقہ، زکوٰۃ سال کے بعد ادا کریں تو وہ بھی اسلامی سال کا لحاظ ہے، وہ محرم صفر ربیع الاول اس کا لحاظ ہے. اور حج کرنا ہے تو وہ بھی ذوالحج کا لحاظ ہے. اگر ہم نے روزے رکھنے تو وہ بھی رمضان آئے گا تو تھا، یہ جنوری فروری کا اعتبار نہیں، رمضان آئے گا، چاہے رمضان جنوری میں آئے چاہے دسمبر میں آئے، تو رمضان کا اعتبار ہے. ہماری زیادہ تر عبادات اسلامی سال کے لحاظ سے ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اور ہمارے صوفیاء کرام، اولیاء کرام اسی سال کے حساب سے جو ہے وہ چلا کرتے. لیکن یہ جو سال آغاز ہوا، اس کو بھی مبارکباد دینا یہ جو بری چیز نہیں، کسی کو مبارک دینا کہ اللہ تجھے جو ہے وہ برکت دے، اللہ تجھے اس سال میں برکت دے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر خرافات کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا جب چاند طلوع ہو، چاند دیکھو کہ نیا چاند جو ہے وہ یہ جو ہے وہ طلوع ہوا ہے، اور پہلی مرتبہ دیکھو تو پھر دعا مانگو اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. نبی علیہ السلام نے 4 چیزیں بتائی. فرمایا یہ 4 چیزیں اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ اس سال کو اور اس مہینے کو ہمارے اوپر داخل فرما. کیسے؟ بالامن والایمان، امن اور سلامتی کے ساتھ. یا اللہ امن اور سلامتی کے ساتھ اس سال کا آغاز ہو اور اس مہینے کا آغاز ہو. یہ چاند جو ہم پہ طلوع ہو رہا ہے، یہ سورج جو ہم پہ طلوع ہو رہا ہے، یا الہ العالمین یہ جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ ہو. اور دوسری دعا کیا؟ والسلامت والاسلام، یا اللہ ہم اسلام پہ قائم رہیں، یا اللہ ہمیں اسلام پہ قائم رکھنا، آخر دم تک اسلام پہ قائم رکھنا. یہ دعا اللہ سے مانگو. اور فرمایا تیسری دعا یہ مانگو کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے اور مہینے کا آغاز ہو رہا ہے، تو فرمایا اللہ سے مانگو کہ اللہ رب العزت پورا مہینہ اپنی رضا تمہیں عطا فرمائے، کہ جو کام تم کرو وہ اللہ کی مرضی ہو، اللہ رب العزت کی رضا اس کے اندر شامل ہو. جب اللہ کی رضا شامل ہوگی، جس کام کے اندر اللہ کی مرضی شامل ہوگی، اللہ رب العزت اس کا پھر بہترین اجر عطا فرمائے گا، اللہ بدلے میں جنت عطا فرمائے گا. فرمایا اللہ سے اللہ کی رضا مانگو. اور وجواز من الشیطان، فرمایا شیطان سے پناہ مانگو. اللہ کی مرضی مانگو، اللہ کی رضا مانگو اور شیطان سے پناہ مانگو. اور جو لوگ کام ہی ایسے کریں کہ جو شیطان کو راضی کر رہے، جنہوں نے آتش بازی کی انہوں نے رحمان کو راضی کیا یا شیطان کو راضی کیا؟ جنہوں نے ہلڑ بازی کی، جنہوں نے سرنسن نکالے، جنہوں نے جو ہے وہ شراب نوشی کی، جنہوں نے غلط کام کیے،
अल्लाह को राजी नहीं किया, उन्होंने शैतान को राजी किया, शैतान की मर्जी पर जो है ये सारे काम किए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम तो फरमाते दुआ ये करो कि अल्लाह हमें शैतान से पनाह दे और अल्लाह हमें अपनी रजा अता फरमाए। तो ये साल का आगाज होता है और इस तरह जो है वो साल का इख्तिताम, इस तरह नए दिन का आगाज। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी, प्यारी शहजादी को इस्लाम हम पढ़े तो इस्लाम में हमें सारी चीजें मिलती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरी बेटी जब बिस्तर पर लेटो, ये रात का इख्तिताम हो रहा है। ये सुबह की भी दुआ हुजूर ने जो है वो हजरत सैयदा फातिमा को बताई कि कैसे आगाज करना है और रात का इख्तिताम कैसे करना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रात का इख्तिताम करो ना, जब बिस्तर पर लेटो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और 33 मरतबा 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। फरमाया ये जब पढ़ लोगी तो ये रात का इख्तिताम है और इसके साथ तुम्हें बहुत ज्यादा बरकतें मिलेंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सोने लगो तो उस वक्त सूरह फातिहा की तिलावत किया करो, कुल शरीफ की तिलावत किया करो, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम किया करो। रात को जो बुरे बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, ये ख्वाब नहीं आएंगे तुम्हारे ख्वाब के अंदर। फिर जो है वो बरकतें होंगी, तुम्हारे ख्वाब भी आएंगे तो सुहाने ख्वाब आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे। फरमाया ये जो बेबरकतें और डरावने और इस तरह के ख्वाब आते हैं, ये नतीजा इस तरह का होता है कि तुमने रात का आगाज जो है वो अच्छा नहीं किया, अल्लाह के जिक्र से नहीं किया। सुबह का आगाज करो फिर भी अल्लाह का जिक्र, जब रात का इख्तिताम करो तो फिर भी अल्लाह का जिक्र। नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद और सलाम, जिनकी रात जो है वो इशा की नमाज जमात के साथ हुई उनका इख्तिताम भी अच्छा हुआ, और जिनका आगाज फजर की नमाज पढ़ के हुई उनका आगाज भी अच्छा हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बुल इज्जत हमें समझ और